سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، اللہ یؤید بنصرہ من یشاء، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ قد کان لکم آیۃ، یقیناً ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں کی جو آمنے سامنے ہوئے۔ فئتن تقاتلو، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تقاتلو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، واخری کافرۃ، اور دوسرا کافر تھا، یرونہم، ان کو دیکھتے تھے یہ مسلمان، مثلیہم، دو چند رأی العین، ظاہری آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، امداد کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں عبرت ہے خاوندان اولی الابصار کے لیے، آنکھوں والے کے لیے۔ زین للناس، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کو، حب الشہوات، نفس کی خواہشات، من النساء، عورتیں، بنین، بیٹے، قناطیر المقنطرہ، ڈھیریاں لگی ہوئی، من الذہب، سونے اور چاندی کی، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، چارپائے، والحرث، کھیتی، زمین، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو چند روزہ عارضی فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اؤنبئکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتا دوں، بخیر من ذالکم، ان تمام چیزوں سے بہتر چیز، للذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہیں، ان عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاک جوڑے ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ آل عمران ہے سامعین اکرام، اور اللہ تعالیٰ کی مقدمے میں، تمہید میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر دی گئیں، اور مقدمے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب بھی ہے، اور وہاب بھی ہے، بہت عطا کرنے والا، وہاب، یہ دونوں صفات ہیں۔
پھر اس کے بعد کافروں کو جو مضمون شروع ہوا، کافروں کو بتایا گیا کہ اے کافرو، تمہاری مال اور اولاد جس پر تم بھروسہ کرتے ہو، تکیہ کرتے ہو، توکل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئے گی یہ دونوں چیزیں تمہارے کام نہیں آ سکیں گی، تو اس پر تکیہ کرنا چھوڑ دو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں لگاؤ، اس کے عذاب سے ڈرو اور اس کے ثواب کی امید رکھو۔ یہ مضمون بیان کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا گزشتہ سبق میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے انکار کرتے ہیں ان کا حال جو ہے متبعین فرعون جیسا ہوگا، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں، پکڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر کل گزشتہ درس میں یہ بھی کہا گیا کہ اے کافرو، اے آیات حق سے انکار کرنے والو، احکام الہی سے انکار کرنے والو، جلد ہی تم مغلوب ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی میں نے تفصیل بھی بیان کی تھی۔ آج کا سبق جو ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، آپ کو میں نے بتایا تھا سامعین کرام کہ یہ 2 ہجری جنگ بدر اور جنگ بعد کی فوراً بعد کے حالات اس میں نزول ہے آیات کا۔ تو آج کا جو ترجمہ ہے، پہلی آیت ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے ان 2 گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے بدر کے میدان میں۔ بدر کا نام نہیں ہے لیکن یہ مضمون جو ہے بدر کا ہے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اور دوسری ایک تو جو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دھڑے کی امداد کی جو بظاہر مغلوب تھے اور بظاہر نہتے تھے اور کم تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی، تو اس میں نشانی ہے۔ سامعین کرام، وہ شخص بے وقوف ہوگا جو گزرے ہوئے واقعات سے عبرت نہ لے اور اس سے نشانی حاصل نہ کرے، وہ بہت کم عقل اور بے وقوف شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعات بیان کیے ہیں یہ صرف ہماری نصیحت کے لیے ہیں کہ دیکھو گزشتہ قوموں نے انکار کیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا، اور جن لوگوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ان کا کیا انجام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج کا جو سبق ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے۔ مضمون کیا چل رہا ہے؟ مضمون یہ چل رہا ہے کہ 2 یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام اگر آپ پچھلے مضمون پر نظر ڈالیں تو شروع جو یہ صورت ہوئی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اگر کسی نے نہیں سنا یہ ابتدائی سبق تو وہ سن لیں تو بہتر طور پہ یہ مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید اللہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے کہ توحید واحد کنجی ہے انسان کی نجات کے لیے، اور توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سر جھکا دیں، اپنی خواہشات کا سر جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، یہ توحید ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں،
اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے برعکس کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پھر ان دونوں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ قد کان لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے۔ نشانی کس بات کی سامعین اکرام؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کرتا ہے، اگرچہ ظاہری اسباب ان کے پاس نہ ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ سامعین اکرام ایسی بات ہے کہ جو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہاں ایسا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امداد سے اول تو بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، پھر اس کی امداد پہنچنے کا یقین نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور بہت بے ادبی کی بات ہے اور بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہ کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے، اس کے وعدوں پر بھروسہ نہ کرے، تو سامعین اکرام یہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں، ہونا یہ چاہیے سامعین اکرام، کیونکہ ہماری عقل بہت محدود ہے، جیسا کہ ثابت ہے۔ ہم ایک محدود دائرہ کار میں ہماری عقل کام کرتی ہے، زیادہ کام ہی نہیں کرتی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، اس کے جو فرامین ہیں، اس پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں۔ ایمان کا مطلب یقین کر لیں۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور دردناک بات ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے، اور پھر جب یہ یقین نہیں ہے تو پھر بات جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس بات کو انشاءاللہ پھر بھی کبھی ٹچ کرتے رہیں گے، لیکن آج جو ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے وعدوں پر آنکھیں بند کر کے آپ یقین کر لیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عقل سے ثابت ہے۔ قرآن عقل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بالکل، یعنی یہ 100% ثابت ہے عقل سے۔ جب عقل سے ثابت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بالکل 100% سچا ہے، جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ 100% سچے ہیں، اور اس کو پورا یقین کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یعنی مضمون کے حساب سے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی امداد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہ نقطے ہیں سامعین کرام، نقطے ہیں، راز تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت قیمتی نقاط ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہم سب لوگ چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ اصل میں ہم اپنے ذہن سے جو معاملات ہیں اپنے ذہن سے طے کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے قانون کے مطابق ہم عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو وعدے ہیں تو پھر وہ سچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے توقعات لگائے رکھیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہارے اور اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہماری جو توقعات ہیں یا ہمارے جو سوچ ہیں اس کو چھوڑ دیں،
اللہ نے جو وعدے کیے میں جو بیان ہے اس قرآن میں وہ من معن تسلیم کر لیں، یقین کر لیں، ایسا ہی ہے۔ دیر البتہ یعنی ہمارے حساب سے دیر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر نہیں ہے۔ وہ ایک قانون ہے لگا بندہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کے لیے اپنا ایک معین مقدار ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز ایک اندازہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، تو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، کامیابی ان کا مقدر تھی، دین کو انہوں نے غالب کرنا تھا، قرآن میں لکھا ہوا تھا، لیکن 13 سال صبر کیا حضور نے اور مسلمانوں نے، اور مصیبتیں برداشت کی، اف نہ کی۔ تو سامعین اکرام، یہ دیر اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، ہاں البتہ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ہے، ایک اندازہ متعین ہے، اور کچھ شرائط ہوتی ہیں اس کے کرنے کے لیے۔ یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے، اور اگر آپ سنیں اس کو دلچسپی سے کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پہ حق جو ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن پھر اس کے لیے ایک اندازہ ہے اور طریقہ کار ہے۔ جیسے مومنوں کے لیے غلبہ مقرر تھا، انتم الاعلون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں جو سب سے بہترین مثال ہے۔ 13 سال جو ہے انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، تو وہ وعدہ کہاں تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے لینا چاہیے۔ ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز جو ہے تدریج سے ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، پھر اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ جو ہے بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت دے دی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی دعوی ایمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزماتا ہے۔ مختلف حق و باطل کی یہ مضمون اگر میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں صرف اپنے مضمون تک محدود رہتا ہوں کہ حق اور باطل کی ٹکر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کشمکش ہوتی ہے، ٹکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حق کو پھر غلبہ عطا کرتا ہے۔ یہاں جو مضمون ہے سامعین کے نام، قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ کیا نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی اگرچہ ان کے پاس اسباب ظاہری نہ ہوں ان کی امداد کرے گا، ان کو ظاہری طور پر فتح عطا فرمائے گا۔ کیا نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کے احکامات سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب سے دوچار کرے گا، ان کو مغلوب کر دے گا، وہ شکست کھا جائیں گے۔ اس میں یہ نشانیاں ہیں۔ قد کان لکم آیت، اس میں قد یقیناً ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین التقطا، دو گروہ میں جب وہ آمنے سامنے ہوئے۔ بدر کا مضمون بیان ہو رہا ہے سامعین کرام۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ تھوڑا سا سامعین کرام توجہ فرمائیں، تقاتل فی سبیل اللہ، جنگ کا میدان ہے، اور قتال فی سبیل اللہ جہاد کی ایک شاخ ہے۔ تو جو لوگ، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جو لوگ جہاد یعنی جہاد کو عین قتال قرار دیتے ہیں اور اس کا کوئی اور مطلب ہی نہیں نکالتے، تو وہ لوگ جو ہیں اس بارے میں سوچ لیں۔ فئتن، یہ نہیں کہا کہ ایک گروہ جو ہے جہاد کر رہا تھا اللہ کی راہ میں،
تقاتلوا فی سبیل اللہ۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن کے جو مطالب ہیں وہ بالکل ایسے ہی لینے چاہیے جیسے کہ ہیں، اس کے علاوہ اپنی منمانی تعبیرات نہیں کرنی چاہیے۔ جنگ کے میدان میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتال۔ جہاد ہوتا ہے، جہاد ایک عام لفظ ہے، جہاد مجاہدہ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم۔ جہاد بالنفس ہوتا ہے، اور اصلی جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن بس میں نے ایک اشارہ کر دیا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ اس میں سے ایک گروہ جو تھا وہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی رضا اس کا نصب العین تھی، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا، یرونہم، جن کو یہ مسلمان دیکھتے تھے، مثلیہم، اپنے سے دو چند، رأی العین، کھلی آنکھوں سے۔ لیکن بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ کافروں کی تعداد 1000 سے اوپر تھی، 1050 تھے یا جو بھی تھے۔ تو یعنی یہ سہ چند تھی، لیکن یہاں لکھا ہے مثلیہم، دو چند۔ تو عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جو زیادہ الفاظ یعنی زیادہ مطلوب ہوتا ہے تو اس کو دو چند، بھئی دو چند ہے، تعداد ان کی دو چند ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلہم کا مطلب عین مطلب دو چند نہیں، وہ سہ چند تھے، اور جو دیکھ رہے تھے، یعنی سب لوگ دیکھ رہے تھے اپنی کھلی آنکھوں سے، کافروں کی تعداد کو دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے کہ یہ تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں۔ لیکن جب مقابلہ ہوا اور آمنا سامنا ہوا تو مدد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سامعین کرام، عام طور پہ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ عام طور پہ قانون اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے خلاف نہیں کرتا۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک کو 2 شکست دے دیں گے، یا 1000 2000 کو شکست دے دیں گے۔ سخت جو ہے وہ نرم پہ غالب آ جائیں گے، یہ عام قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اس میں اب نشانی ہے، یہاں قانون کے الٹ ہوا ہے، یہاں کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں پر غالب آ گئے۔ تو یعنی اس میں دیکھیں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر اسباب کو نہیں دیکھتا۔ وہ اسباب کو بنانے والا اور بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی جنگ بدر کا دیکھیں اصل مضمون کیا ہے، قد کان لکم آیۃ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب نشانی کیا ہے؟ نشانی لے لینی چاہیے، یعنی سبق لے لینا چاہیے۔ سبق یہ ہے مسلمان کے لیے، دیکھو اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب آؤ گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ دونوں آیتیں سامعین کرام جو میں نے پڑھی ہیں، اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، لیکن چلیں ہم فی الوقت یہ 2 آیتیں اسی موقع کے لیے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اور شرائط کے ساتھ تم میدان جنگ میں اترو گے تو تم ہی غالب ہوگے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فتح جو ہے وہ تمہارا مقدر ہوگی اگر تم مومن ہو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب یہ نشانی کو آپ دیکھ لیں۔ پھر اب کافر جو تھے وہ سہ-چند تھے، 1000 کی تعداد میں تھے، مسلح تھے، مسلمان تقریباً نہتے تھے، تعداد میں قلیل تھے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اب ان کو اللہ کی مدد کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے شرط کیا تھی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں کہ مسلمان جو تھے وہ کس لیے جمع ہوئے تھے؟ انہوں نے یعنی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ بدر کے میدان کی میں آپ کو تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اپنی جان جو تھی ہتھیلی پر رکھ دی تھی، اور وہ تیار تھے کہ یہ جان سر کو کٹا دیں گے، اللہ کے دین کے لیے سر کو کٹا دیں گے، اور پوری ہم محنت کریں گے، لڑیں گے، کوشش کریں گے، لڑیں گے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کو مختصر طور پہ سامعین کرام پیش کی۔ آپ دیکھیں جب جنگ شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ اللہ کی امداد آ گئی، اور مسلمان جو تھے وہ غالب رہے۔ 70 کافر جو تھے وہ جہنم رسید ہو گئے۔ 70 مشرک جو تھے، چیدہ چیدہ سرداران قریش، جس میں عتبہ اور ابو جہل بھی شامل تھے، وہ جہنم رسید ہو گئے۔ پھر امداد کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ تم اگر صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو تو میری امداد، میرے فرشتے آ گئے، لو 5000 3000 آ گئے، 5000 آ گئے، 10,000 آ گئے، فرشتے آ گئے میدان جنگ میں۔ مطلب اللہ کی امداد۔ پھر اب دیکھیں وہ بھی اسباب سے آئی۔ یہ ایک نقطہ اور سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسباب مہیا ہوئے۔ اسباب کے بغیر کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ عالم اسباب ہے، یہ ایک معاملہ نوٹ کر لیں، یہ عالم اسباب ہے، ہمیں اسباب سے کام لینا ہے، اعتماد اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے، اور اسباب استعمال کرنا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، توکل نہیں کرنا۔ تو میں صرف یہ ایک ضمنی نقطہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسباب، پھر بھی حتی الامکان آپ دیکھیں کہ اسباب، اب فرشتے آ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ مدد تو اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں جی فرشتے آ رہے ہیں، بھی ایک سبب تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے، تو مٹی، ریت جو تھی سارے کافروں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی۔ اب یہ مٹی کا اٹھانا یہ بھی سبب کا استعمال ہے۔ پھر فرشتے آ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، خیزوم ان کے گھوڑے کا نام ہے۔ مسلمان اصحاب کرام سنتے ہیں آواز، اقدم یا خیزوم، اے خیزوم بڑھو، آگے بڑھو، اقدم۔ فرشتے آ رہے ہیں، جبرائیل امین آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اور مسلمان بیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک کافر کا سر گرا اور گرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مدد آتی ہے مسلمانوں، اللہ کی مدد حق ہے۔ اور یہ ایک نقطہ سامعین کرام اور بھی نوٹ کر لیں کہ یہ مدد صرف بدر تک محدود نہیں تھی۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ حقاً علینا ننج المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین، مجھ پر لازم ہے مسلمانوں کی امداد، مسلمانوں کی نجات۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ، اس کی امداد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ بس ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، افسوس اس بات کی ہے،
اور ہمارا ایمان ہے ظاہر پیسے پہ، تو بس ظاہر پیسے کو جتنا بھی تم حاصل کرو گے، دنیا کو حرام حلال طریقوں سے جمع کرو گے، تو یہ پیسہ ہی تمہارے کام آئے گا۔ تو یہ سامعین کرام کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں لاحق ہیں، معاشرتی المیہ ہے ہمارا، کہ اللہ پر ایسا بھروسہ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، دوسری بندگی بھی ہم اس کی اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کہ ہونی چاہیے۔ بہرحال تو اللہ کی مدد کی میں بات کر رہا تھا۔ اللہ کی مدد بدر تک محدود نہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان ملک پہ ملک فتح کرتے گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ ایک جنگ میں کافر جو تھے، لشکر جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، اور حضرت خالد جو تھے وہ معزول کر دیے گئے تھے، لیکن وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے اور لڑ رہے تھے۔ تو لشکر پہاڑی علاقہ تھا، لشکر نکل چکا تھا، 3 دن ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو بلایا اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ صورتحال ہے، لشکر چلا گیا ہے، اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے، 60,000 کا لشکر ہے، اور یہ میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم جا کے ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، 3 دن ہو گئے ہیں، بتاؤ تمہیں کتنی نفری چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور 3 آدمی دے دیں، بس 3 آدمی دے دیں آپ۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں، تم زیادہ لے جاؤ۔ بہرحال یہ تکرار ہوتی رہی، 60 آدمیوں پر اتفاق ہو گیا، 60 آدمیوں کو لے کر وہ چلے، اور 60,000 کا لشکر 3 دن کی مسافت سے جو گیا ہوا تھا اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ یہ کیا تھی؟ یہ ان کا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی امداد پر۔ اللہ، تو یہ بات ہے سامعین اکرام، یعنی میں صرف یہ مثال اس لیے میں نے دی ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو واللہ، یہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی امداد جو ہے وہ بدر تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے شیخ ایک شعر سنایا کرتے تھے، ایک شاعر کا، اور اسی ضمن میں اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو یہ شعر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ فرشتے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ بدر کی فضا پیدا کرو، فرشتے تمہاری نصرت کو آسمان سے اب بھی اتر سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے وہ سچا ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر اگر ہم یقین کر لیں تو اس میں میرے خیال سے ہماری بہتری ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور آیت مثال کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایمان، اللہ پر ہم ایمان لے آئیں، اللہ کو ہم مقصود، محبوب، مطلوب بنا کر، اس کو معبود بنا کر اللہ کے راستے پر چلنے لگیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ہم سب لوگ سامعین اکرام اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن میں کہ من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے بھی تم میں سے اچھا عمل کیا، من عمل، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بہت اچھی زندگی. تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص ایک اچھی زندگی کا طالب ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ایک آیت میں نہیں ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، ایک خوشحال زندگی عنایت فرمائے گا. یہ ایک جگہ نہیں ہے سامعین کرام. للذین احسنوا احسن الحسن وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اچھائی ہے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. تو زیادہ پہ تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ دنیا کی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے وہ لوگ سن لیں جو ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو ایک مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کان کھول کے سن لیں کہ اچھی زندگی، کامیاب زندگی کا راز کیا ہے، ایمان اور عمل صالح. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 18، للذین استجابوا لربہم الحسنى، جنہوں نے اپنے رب کو جواب دیا، یعنی رب کی دعوت کو قبول کر لیا، رب کو مقصود بنا کر اس کی راہ پر چلنے لگے، رب کو مقصود بنا کر پیغمبر کی اتباع کرنے لگے. للذین استجابوا لربہم الحسنى، ان کے لیے اچھائی ہے، بہت اچھی زندگی. تو اس قسم کی سامعین کرام بہت سی آیاتیں ہیں، اور یہ بھی میں ایک بتا دوں اس کا متضاد. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو وہ متضاد سے علاوہ میں آپ کو وہ ایک پرسکون زندگی کی میں جو بات کر رہا تھا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں، خوش ہیں اللہ کی یاد میں. اور دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے. چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میخانے سے. تو اللہ کی یاد میں چین ہے، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. اگر کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا سامعین کرام، یہ بھی سنتے رہیں اس کا متضاد جو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، مجھے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب نہ بنایا، مجھے اپنا معبود حقیقی نہ ٹھہرایا، میرے سامنے سر نہ جھکایا، میرے پیغمبر کی اتباع نہ کی، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری. من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، مجھے بھلا دیا، دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنے لگا، اس کو پسند کرنے لگا، دنیا اور ما فیہا کو پسند کرنے لگا، آخرت کی زندگی کو بھلا دیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، دنیا ہی کے لیے وقت گزارنے لگا. من اعرض عن ذکری میں سارا یہ مضمون ہے سامعین اکرام. من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا. فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. فإن له معیشۃ ضنکا،
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، معیشت تنگ ہو جائے گی. یہ نہیں کہ اس کے نہیں ہوں گے، پیسے ہوں گے، لیکن بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا. آج کے معاشرے میں سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ مادی اسباب و ذرائع اور سہولیات تو ہیں لیکن سکون نہیں ہے. بہت اچھے گھر میں رہ رہے ہوں گے میاں بیوی، لیکن آپس میں جھگڑے اور بدگمانیاں وغیرہ، یہ سب اس کے لازمی حصے ہیں. معیشتاً ضن کا یہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. سب کچھ ہوگا لیکن بدحال ہوگا، پریشان ہوگا. آج معاشرے میں آپ دیکھیں لوگ پریشان ہیں، معاشرہ بدحال ہے، پریشان حال ہے، سکون عنقا ہے، اطمینان نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اعرض عن ذکری. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور یہ وعدے جو ہیں اگر یہ سارے آپ وعدے دیکھیں تو یہ عقل سے بھی ثابت کیے جا سکتے ہیں. یعنی یہ بالکل اس کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں. آج کا معاشرہ جو ہے وہ بدحال معاشرہ ہے، پریشان حال معاشرہ ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، باوجود مال و دولت کی فراوانی کے لیے وہ نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. بعض لوگ، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیند کے لیے گولیاں نہیں کھاتے وہ خوشحال ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کو لیٹتے ہی نیند آ جائے، لیکن اگر انہوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا ہوا ہے تو وہ پریشان حال ہوں گے، بدحال ہوں گے، زندگی ان کی خوشحال نہیں ہوگی. سامعین اکرام یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں. اللہ تو دو دیکھیں، ایک اچھی زندگی ہے، ایک بری زندگی ہے. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اچھی زندگی ہے. جنہوں نے اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہترین زندگی کا وعدہ کر. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. سامعین کرام نوٹ کر لیں، قرآن کی آیت ہے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. اچھی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں، للذین احسنوا، جو لوگ نیکوکار ہیں، جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ خیر، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کی زندگی وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. تو سامعین کرام تھوڑا سا اگر اس بات کی میں تھوڑی سی آپ کو یعنی ہمارے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ یہ ہے، اور وہ جس وجہ سے بھی ہیں اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. شکوک و شبہات یہ ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ کو مقصود بنا کے آخرت کی زندگی کو ترجیح دے کے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے کے ہم اگر زندگی گزارنا چاہیں تو ہماری زندگی پھر بہت محدود ہو جائے گی، بہت پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایک عام تصور ہے سامعین اکرام. اللہ اکبر. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، تو میں کون اس کی تردید کرنے والا کہ ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں ہماری جو زندگی کے معیارات ہیں سامعین کرام وہ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے ذہن میں خوشحال زندگی ہم اس کو کہتے ہیں کہ پیسوں کی بہتات ہو، ریل پیل ہو، مال دولت، بچے بیوی، بہت کچھ ہو، گاڑیاں ہوں، خادمین ہوں، یہ ہم کہتے ہیں خوشحال زندگی. ایسا نہیں ہے، یہ خوشحال زندگی نہیں ہے اور اپنے ذہن کو بدلنا چاہیے. دیکھیں خوشحال زندگی، خوشحال ترین زندگی کس نے گزاری ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحال ترین زندگی، ایک آئیڈیل زندگی تھی ان کی، خوشحال زندگی تھی. فرق صرف یہ ہے
کہ ہماری سوچ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا تھا، اور نہ دنیا ان کا مقصود تھی، نہ محبوب تھی، نہ مطلوب تھی، آخرت اللہ ان کا مقصود تھا۔ تو یہ تھوڑا سا سوچوں میں فرق آ کے معیارات بھی بدل جاتے ہیں سامعین کرام۔ اچھی زندگی، خوشحال زندگی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں پیسے کی ریل پیل ہو، جیبوں میں پیسے ٹھوسے میں ہوں، جب چاہے پیسے نکال لیں، جو چاہے ہم حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خوشحال زندگی کی علامتیں نہیں ہیں، میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں۔ اس پہ مضمون، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں مضمون کو۔ خوشحال زندگی کیا ہے مومن کے لیے؟ خوشحال زندگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہیں اور راضی ہو، یہ خوشحال زندگی ہے۔ وہ ایسے اعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، یہ شخص بہت خوشحال ہے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہے۔ اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چلو، ہاں رب کی طرف چلو، راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج بھی ہم نے سامعین کرام سبق پڑھا ہے، لیکن ابھی اس تک پہنچے نہیں ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ہم نے پڑھا ہے یہ الفاظ، اگر آپ کو یاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ او نبئکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر جو ہے، یعنی یہ ساری چیزوں سے بہتر رضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے سامعین کرام، مومن تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اور جو دنیا دار ہیں وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ تو ان دونوں کی معیارات اور ترجیحات میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مومن جو ہے دنیا کو مچھر کے پر کے برابر قرار نہیں دیتا، اور دنیا دار جو ہے، طالب دنیا جو ہے، وہ تو کہتا ہے نہیں بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کو جمع کرو، اس کو خرچ نہ کرو، اس کو اور حاصل کرو۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے سامنے کا۔ نظریے کے بدلنے سے معیار میں فرق آتا ہے۔ ہمارا نظریہ تو دنیا کے بارے میں ہے، ہم تو دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، تو پھر خوشحال زندگی ہماری نظر میں تو یہی ہوگی کہ دنیا زیادہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ حسنہ دی گئی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حسنہ، ان کو میں نے دنیا میں بھی حسنہ دیا۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں ان کو حسنہ نہیں ملا، بھلائی نہیں ملی، بھلائی ملی، ان کو سب سے زیادہ ان کو ملی۔ صرف وہ سامعین کرام معیار کا فرق ہے، نظریے کے بدلنے سے معیار بدل جاتا ہے۔ محب اور محبوب، محب تو بس محبوب کا طالب ہوتا ہے۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں۔ طالب کس بات کے ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں۔ سامعین کرام، نظریے کے بدلنے سے خواہشات میں اور معیار میں فرق آ جاتا ہے۔ مومن تو پھر اللہ کے مکھڑے کا طالب ہے بس۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اس میں صرف میں یہ نقطہ آپ کو لینا چاہتا ہوں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی، بس پھر طریقہ بتائے فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت، تو نصب العین کے بدلنے سے معیار بدل جاتا ہے، پھر اعمال بھی بدل جاتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو تو فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو لقاء ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اس کے بالمقابل لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اس پہ مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو میرے احکامات پر عمل کرنے سے غافل ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو معیار بدلنے سے، نظریہ بدلنے سے سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ حسنہ ہے۔ اللہ کی رضا تو آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں، لیکن ملاقات بھی ہو سکتی ہے سامعین کرام، ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی، میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، اپنے زمین اور آسمان میں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ملاقات ہو گئی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے مخاطب ہیں، اے کعبے مجھے بہت عزیز ہو، میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، لیکن واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو گئی ملاقات کے نہیں؟ قلب المؤمن عرش الرحمن، ہو گئی ملاقات کے نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سوچ کے بدلنے سے خواہشات بدل جاتی ہیں سامعین کرام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔